بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلیبی نائٹوں اور دیگر سواروں نے باہر بار بار آ کر بڑے ہی دلیرانہ حملے کیے اور جانوں کی قربانی دی تھی۔ سلطان ایوبی نے جب 4 دنوں کے اپنے زخمیوں اور شہیدوں کا حساب کیا تو اس کے ماتھے کے شکن گہرے ہو گئے۔ اس کے پاس اسلحہ اور سامان کی کمی نہیں تھی۔ مفتوحہ جگہوں سے اس نے لمبی جنگ کے لیے اسلحہ وغیرہ اکٹھا کر لیا تھا، مگر کمی نفری کی تھی۔ نفری تیزی سے کم ہو رہی تھی اور بیت المقدس کی دیوار اس کے لیے بدستور چیلنج بنی ہوئی تھی۔ 5ویں دن سلطان ایوبی نے مغرب کی جانب یعنی داؤد برج کے سامنے سے کیمپ اکھاڑ دیا اور وہاں کی لڑائی بند کرا دی۔ اس نے شمال کی طرف ایک جگہ دیوار کو کمزور دیکھا تھا۔ مغرب سے جب منجنیقیں ہٹائی جا رہی تھیں اور دور پیچھے جو خیمے لگے ہوئے تھے وہ اکھاڑے جا رہے تھے تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سلطان ایوبی محاصرہ اٹھا کر جا رہا ہے۔ دیوار کے اوپر جو شہری عیسائی تھے انہوں نے شہر میں خبر پھیلا دی کہ محاصرہ اٹھا لیا گیا ہے اور مسلمانوں کی فوج پسپا ہو رہی ہے۔ سلطان ایوبی دیوار سے دور فوج کو منتقل کر رہا تھا اور شام ہو گئی۔ شہر میں جہاں آہ و زاری، دہشت زدگی اور دعاؤں کا واویلا تھا وہاں خوشی کے نعرے گرجنے لگے۔ رات ہی رات عیسائی گرجوں میں جمع ہو کر خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ عیسائی جو شام تک اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے تھے، مسلمان شہریوں پر ظلم و تشدد کا از سر نو آغاز کرنے کا پروگرام بنانے لگے۔ اس کی ابتدا انہوں نے طعنوں اور گالیوں سے کی۔ مسلمان بجھ کر رہ گئے۔ دوسرے دن 25 ستمبر سن 1187 بروز جمعہ دیوار پر کھڑے صلیبیوں نے دیکھا کہ شمال کی جانب جبل زیتون پر سلطان ایوبی کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور اس سے آگے دیوار سے ذرا ہی دور مسلمانوں نے منجنیقیں نصب کر دی ہیں اور کم و بیش 10,000 فوجی سوار اور پیادہ حملے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ سلطان ایوبی ہر جنگی مہم کا آغاز جمعے کے روز اس وقت کیا کرتا تھا جس وقت مسجدوں میں خطبے دیے جا رہے ہوتے تھے۔ اس کا عقیدہ تھا کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بیت المقدس پر بھی اس نے پوزیشن اور پلان بدل کر جمعے کے روز فیصلہ کن حملہ کیا۔ شہر پر پہلے سے زیادہ پتھر اور ہانڈیاں گرنے لگیں۔ شہر میں فوراً خبر پھیل گئی کہ مسلمانوں کی اور زیادہ فوج آ گئی ہے اور اب شہر 1-2 دن کا مہمان ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شہر میں دہشت زدگی کی لہر آئی۔ لوگ گھروں سے نکل کر گلیوں اور بازاروں میں واویلا کرنے لگے۔ مسلمانوں کی آذانیں ایک بار پھر سنائی دینے لگیں۔ عیسائیوں کی حالت زار سے خود پادری متاثر ہوئے۔ وہ صلیبیں ہاتھوں میں اٹھائے گلی گلی کوچا کوچا پھرنے لگے۔ وہ بھی روتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔ صلیبی سواروں نے ایک بار پھر نکل کر منجنیقوں پر حلہ بولا، مگر سلطان ایوبی نے اب یہ معرکہ اپنی نگرانی میں لے لیا تھا۔ اس کے سوار 3 اطراف سے صلیبی سواروں کی طرف سرپٹ رفتار سے بڑھے اور انہیں پیس کر رکھ دیا۔ صلیبی مہندسوں تک پہنچ ہی نہ سکے۔ اس کے بعد صلیبیوں نے 2 اور حلے بولے، لیکن مسلمان شاہ سواروں نے انہیں دروازے سے زیادہ آگے نہ آنے دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلی بار اپنے ایک نقب زن جیش سرنگیں کھودنے اور دیواریں توڑنے والوں کو آگے بڑھایا۔ اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں لمبی ڈھال تھی جس کے پیچھے وہ سر سے پاؤں تک چھپا ہوا تھا۔ ان ڈالوں کے علاوہ انہیں اوپر سے آنے والے تیروں سے بچانے کے لیے سلطان ایوبی کے ہزاروں تیر اندازوں نے نہایت تیزی سے دیوار کے اس حصے پر تیر برسانے شروع کر دیے جس حصے کے نیچے نقب لگائی یا سرنگ کھودنی تھی۔ کہتے ہیں کہ تیر اس قدر زیادہ برسائے جا رہے تھے
کہ دیوار ان کے پیچھے چھپ گئی تھی اور دیوار کے اوپر کسی صلیبی کا سر نظر نہیں آتا تھا۔ وہاں ایک دروازہ تھا جس کے اوپر عمارت بنی ہوئی تھی۔ اس دروازے کے پیچھے ایسا ہی ایک مضبوط دروازہ تھا۔ دونوں کے درمیان ڈیوڈی تھی جس کے اوپر عمارت تھی۔ سلطان ایوبی اس کے نیچے سرنگ کھدوانا چاہتا تھا۔ اس دروازے سے کچھ دور دیوار ذرا کمزور نظر آتی تھی۔ وہاں بڑی مجنیکیں جو نور الدین زنگی مرحوم نے اپنی زندگی میں بنوائی تھیں کئی من وزن پتھر مار رہی تھیں۔ دیوار خاصی چوڑی تھی لیکن مسلسل ایک ہی جگہ سنگباری سے اس میں شگاف پڑنے لگا تھا۔ پتھروں کے دھماکے شہر والوں کا خون خشک کر رہے تھے۔ دن کے وقت نقب زن جیش ڈالوں کی اوٹ میں تیروں کے سائے میں دروازے تک پہنچ گئے۔ اب اوپر سے ان پر کوئی تیر نہیں چلا سکتا تھا۔ رات کے وقت سینکڑوں جانبازوں نے مل کر دروازے یعنی ڈیوٹی کے نیچے 30 گز سے زیادہ لمبی سرنگ کھود لی جو ڈیوٹی جتنی چوڑی تھی۔ اوپر کی عمارت کو مضبوط شہتیروں سے سہارا دیا گیا۔ اس مہم میں 2 دن صرف ہوئے۔ شہتیر آگے پہنچانے میں کئی مجاہد شہید ہو گئے۔ پھر اس سرنگ میں گھاس اور لکڑیاں بھر کر ان پر آتش گیر سیال اور مادہ پھینکا گیا اور اسے آگ لگا دی گئی۔ تمام نقب زن جانباز وہاں سے بھاگ آئے۔ آگ نے شہتیروں کو بھی جلا دیا اور اوپر سے عمارت دھنسنے لگی۔ پھر مہم گڑگڑاہٹ سے گر پڑی۔ ادھر دیوار سے جس جگہ وزنی پتھر مارے جا رہے تھے وہاں بھی شگاف ہو گیا۔ اب ملبے کے اوپر سے گزر کر شہر میں داخل ہونا تھا، مگر یہ بڑا ہی خطرناک اقدام تھا۔ یہاں سے ملبہ ہٹانے کی مہم شروع ہوئی۔ شہر میں گرجوں کے گھنٹے اور زیادہ تیزی سے بجنے لگے۔ اذانوں کی مقدس اور فاتحانہ آوازیں اور زیادہ بلند ہونے لگیں۔ صلیبی جرنیلوں اور حکمران ٹولے کے بھی حوصلے پست ہو گئے۔ انہوں نے کانفرنس بلائی جس میں جرنیلوں نے یہ تجویز پیش کی کہ تمام تر فوج اور جتنے بھی عیسائی شہری رضاکارانہ طور پر ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں، ایک ہی بار باہر نکل کر سلطان ایوبی کی فوج پر حملہ بول دیں۔ یہ تجویز طریق اعظم ہرکولیس نے اس لیے منظور نہ کی کہ شکست کی صورت میں شہر میں عورتیں اور بچے رہ جائیں گے جو مسلمانوں کے انتقام کا نشانہ بنیں گے۔ آخرکار یہ تجویز منظور ہوئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح کی بات چیت کی جائے۔ اس کی نمائندگی ایک عیسائی سردار بالیان کو دی گئی۔ باہر سے سلطان ایوبی کی فوج نے دیکھا کہ دروازے کی گری ہوئی عمارت کے ملبے پر سفید جھنڈا لہرا رہا ہے۔ تیر اندازوں کو روک دیا گیا۔ جھنڈوں کے ساتھ 3-4 آدمی نمودار ہوئے اور ایک نے بلند آواز سے کہا، ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح کی بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان ایوبی سن رہا تھا۔ اس نے کہا کہ انہیں آگے لے آؤ۔ سلطان ایوبی نے ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے خیمے میں لے گیا۔ بات صلیبی سردار بالیان نے شروع کی اور کہا کہ مسلمان فوج محاصرہ اٹھا کر واپس چلی جائے اور سلطان ایوبی اپنی شرائط بتائے۔ صلیبی دراصل بیت المقدس سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے تھے۔ سلطان ایوبی بیت المقدس لیے بغیر ٹلنے والا نہیں تھا، مگر اس کا ابھی ایک بھی سپاہی شہر میں داخل نہیں ہو سکا تھا۔ وہ ابھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے شہر لے لیا ہے۔ ابھی صلیبی یہ کہہ سکتے تھے کہ شہر پر ان کا قبضہ ہے۔ ادھر صلح کی بات چیت ہو رہی تھی اور ادھر محاصرے کی جنگ جاری تھی۔ سلطان ایوبی معاہدوں اور مذاکرات کا قائل نہیں تھا۔ بات چیت کے ساتھ اس نے جنگ جاری رکھی تھی۔ دیوار کا شگاف کھل گیا تھا۔ ادھر مجاہدین نے جوش میں آ کر گری ہوئی عمارت کے ملبے پر حملہ بول دیا۔ دیوار کے شگاف میں سے بھی جانباز اندر جانے لگے اور نقب زن جیش فوج کی سہولت کے لیے شگاف کو کھلا کرنے لگے، مگر صلیبی اس شہر سے دستبردار نہ ہونے کا پختہ عزم کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے دونوں جگہوں سے حملہ آوروں کو باہر دھکیل دیا۔ باہر سے دستے سیلاب اور طوفان کی طرح بڑھے۔
آگے جانے والے صلیبیوں کے تیروں اور برچھیوں سے گرے، پیچھے والے انہیں رونتے ہوئے آگے گئے۔ بڑا ہی خونریز معرکہ لڑا گیا۔ اس دوران کسی جان باز نے شہر کے بڑے دروازے کے برج سے لال کراس والا جھنڈا اتار پھینکا اور وہاں اسلامی جھنڈا چڑھا دیا۔ عیسائی شہریوں نے ایسی بگدڑ مچائی کہ صلیبی فوج کے لیے رکاوٹ اور مسئلہ بن گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جان باز دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔ ان میں سے کچھ مسجد اقصی میں داخل ہو گئے اور اوپر سے صلیب اتار کر دور پھینک دی۔ وہاں بھی اسلامی پرچم لہرانے لگا، لیکن شہر میں دونوں فوجیں ایک دوسرے کا بری طرح کشت و خون کر رہی تھیں۔ یہ ضرور نظر آ رہا تھا کہ صلیبیوں کی جارحیت اور مزاحمت کی شدت تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ سلطان ایوبی صلیبیوں کے وفد کے ساتھ صلح کی بات چیت کر رہا تھا۔ اسے باہر کی اور شہر کی ابھی کچھ خبر نہیں تھی۔ اس نے بالیان سے کہا، میں نے بیت المقدس کو اپنی طاقت سے آزاد کرانے کی قسم کھائی تھی۔ اگر آپ لوگ یہ شہر مجھے اس طرح دے دیں جیسے میں نے فتح کیا ہے تو میں صلح کی بات سن لوں گا۔ بالیان نے ذرا دبدبے سے کہا، صلاح الدین، اس شہر کا نام ابھی یروشلم ہے، بیت المقدس نہیں۔ اگر صلح نہیں کرنا چاہتے تو ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے، لیکن یہ سن لو کہ اس شہر میں آپ کے 4000 فوجی ہمارے جنگی قیدی ہیں، اور جو مسلمان شہری ہماری قید میں ہیں ان کی تعداد 3000 ہے۔ ہم ان تمام قیدیوں کو اور شہر کے ہر ایک مسلمان باشندے کو، خواہ وہ عورت ہے یا بچہ، جوان ہے یا بوڑھا، قتل کر دیں گے۔ سلطان ایوبی کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں اور اس کے ہونٹ کانپے۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا۔ اس کا ایک کماندار اندر آیا۔ سلطان ایوبی نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ کماندار نے اس کے کان میں سرگوشی کی، سلطان شہر لے لیا گیا ہے، بڑے دروازے اور مسجد اقصی پر جھنڈے چڑھا دیے گئے ہیں۔ سلطان ایوبی کو بالیان کی دھمکی کا جواب مل گیا۔ اس کی لال انگارہ آنکھوں میں غیر معمولی چمک پیدا ہوئی۔ اس نے بڑے زور سے اپنی ران پر ہاتھ مار کر صلیبی سردار بالیان سے کہا، فاتح مفتوح کے ساتھ صلح کی بات نہیں کیا کرتے، کوئی ایک بھی مسلمان تمہارا قیدی نہیں۔ وقوع نگاروں نے لکھا ہے کہ سلطان ایوبی بڑے تحمل سے بات کیا کرتا تھا، مگر بالیان کی دھمکی کے ساتھ ہی فتح کی خبر سن کر اس کی آواز میں قہر اور گرج پیدا ہو گئی اور کہنے لگا، تم سب قیدی ہو، تمہاری ساری فوج میری قیدی ہے، شہر میں رہنے والا ہر ایک عیسائی میرا قیدی ہے۔ اس شہر سے اب وہ عیسائی نکل کر جا سکے گا جو میرا مقرر کیا ہوا ظرفیہ ادا کرے گا۔ جاؤ اندر جا کر دیکھو یہ یروشلم ہے یا بیت المقدس۔ بالیان اور اس کے ساتھ آئے ہوئے صلیبی گھبرا گئے۔ خیمے سے نکل کر دیکھا تو سلطان ایوبی کی فوج کا بیشتر حصہ شہر میں داخل ہو چکا تھا اور بڑے دروازے پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ یہ اتفاق تھا یا سلطان ایوبی نے پلان ہی ایسا بنایا تھا، یا اللہ سبحانہ و تعالی کی منشا یہی تھی کہ سلطان ایوبی بروز جمعہ 2 اکتوبر سن 1187 بمطابق 27 رجب 573 ہجری شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا۔ یقدان چینل کے معزز ممبرز یہاں غور فرمائیے، یہ رجب کی رات تھی اور یہ وہ رات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام سے معراج کو تشریف لے گئے تھے۔ تمام مسلم اور غیر مسلم مورخین نے بیت المقدس کی فتح کی یہی تاریخ لکھی ہے۔ سلطان ایوبی جب شہر میں داخل ہوا تو مسلمان گھروں سے نکل آئے، عورتوں نے سروں سے اوڑھنیاں اتار کر اس کے راستے میں پھینک دیں۔ سلطان ایوبی کے باڈی گارڈوں نے گھوڑوں سے اتر کر اوڑھنیاں راستے سے اٹھا لیں، کیونکہ سلطان اپنی پرستش اور خوشامد سے سخت نفرت کرتا تھا۔ ظلم و تشدد کے مارے ہوئے مسلمان چیخ چیخ کر نعرے لگا رہے تھے اور بعض سجدے میں پڑے تھے، آنسو تو سب کے جاری تھے۔
یہ بڑا ہی جذباتی اور دردناک منظر تھا۔ عینی شاہدوں کے مطابق سلطان ایوبی اس قدر جذباتی ہو گیا تھا کہ نعروں کے جواب میں ہاتھ بلند کر کے ہلاتا تھا، لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ وہ ہونٹوں کو دانتوں میں دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ کوشش جذباتیت کو دبانے اور سسکیاں روکنے کی تھی۔ عیسائی شہری گھروں میں دب کے خوف سے کانپ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جوان لڑکیوں کو چھپا لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اکثر لڑکیوں کو مردانہ لباس پہنا دیے گئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ مسلمان سپاہی خواتین کی بے حرمتی کا انتقام لینے کے لیے ان کی بیٹیوں کو بے آبرو کریں گے، لیکن یورپی مورخ لین پول لکھتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنے آپ کو ایسا اعلیٰ ظرف اور کشادہ دل کبھی ثابت نہیں کیا جتنا اس وقت کیا جب اس کی فوج صلیبی فوج سے شہر کا قبضہ لے رہی تھی۔ اس کی فوج کے سپاہی اور افسر گلی کوچوں میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے گھوم پھر رہے تھے، اور ان کی نظر اس پر تھی کہ کوئی مسلمان شہری کسی عیسائی شہری پر انتقاماً حملہ نہ کر دے۔ سلطان ایوبی کے احکام ہی ایسے تھے۔ البتہ کسی عیسائی کو شہر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سب سے پہلے مسجد اقصی میں گیا۔ جذبات کی شدت سے وہ مسجد کی دہلیز پر گھٹنوں کے بل جیسے گر پڑا ہو۔ وہ دہلیز پر سجدہ ریز ہو گیا، اور بہاؤالدین شداد اور احمد بیلی مصری کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی کے آنسو اس طرح بہہ رہے تھے کہ اس عظیم مسجد کی دہلیز دھل رہی تھی۔ مسجد کی حالت بہت بری تھی۔ کئی ایک مسلمان حکمرانوں نے وقتاً فوقتاً مسجد میں سونے اور چاندی کے فانوس اور شمعدان رکھے تھے۔ انہوں نے عقیدت کے طور پر مسجد میں طرح طرح کے پیش قیمت تحائف بھی رکھے تھے۔ صلیبی تمام فانوس، شمعدان اور قیمتی تحائف اٹھا لے گئے تھے۔ فرش سے جگہ جگہ خارا اور مرمر کی سلیں غائب تھیں۔ مسجد مرمت طلب تھی۔ مرمت کی طرف توجہ دینے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے شکست خوردہ عیسائیوں کے متعلق فیصلہ کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے اپنی مشاورتی مجلس سے مشورہ کیا اور حکم نامہ جاری کیا کہ ہر عیسائی مرد 10 اشرفی دینار، عورت 5 اشرفی اور ہر بچہ 1 اشرفی زرفدیہ ادا کر کے شہر سے باہر نکل جائے۔ کوئی بھی عیسائی وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ برج داؤد کے نیچے والا دروازہ کھول دیا گیا، جہاں مسلمان حاکم فدیہ وصول کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اور عیسائی آبادی کا انخلا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے عیسائیوں کا سربراہ بالیان شہر سے نکلا۔ اس کے پاس انگلستان کے بادشاہ ہنری کی بھیجی ہوئی بے اندازہ رقم تھی۔ اس میں سے اس نے 30,000 اشرفی طلائی زر فدیہ ادا کیا، اور اس کے عوض 10,000 عیسائیوں کو رہا کرا لیا۔ باب داؤد پر باہر جانے والے عیسائیوں کا تانتا بند گیا۔ وہ پورے خاندان کا زرفدیہ ادا کر کے جا رہے تھے۔ یہ رواج تھا کہ مفتوح شہر کو فوج بری طرح لوٹ لیتی تھی۔ بیت المقدس تو وہ شہر تھا جہاں صلیبیوں نے فتح کے بعد مسلمانوں کا قتل عام کیا اور ان کے گھر لوٹ لیے اور ان کی بیٹیوں اور مسجدوں کی بے حرمتی کی۔ مگر مسلمانوں نے یہ شہر فتح کیا تو لوٹ مار کے بجائے یوں ہوا کہ سلطان ایوبی کے فوجیوں نے اور باہر سے فوراً پہنچ جانے والے مسلمان تاجروں نے عیسائیوں کے گھروں کا سامان خریدا تاکہ وہ زرفدیہ دینے کے قابل ہو جائیں۔ اس طرح وہ عیسائی خاندان بھی رہا ہو گئے جن کے پاس زرفدیہ پورا نہیں تھا۔ اس موقع پر ایک تضاد دیکھنے میں آیا جو کئی ایک مورخوں اور اس دور کے وقوع نگاروں نے بیان کیا ہے۔ بیت المقدس کے سب سے بڑے پادری بطریق اعظم ہرکولیس نے یہ حرکت کی کہ تمام گرجوں کی جمع شدہ رقم اپنے قبضے میں لے لی، گرجوں سے سونے کے پیالے اور دیگر بیش قیمت اشیاء چرا لیں۔ کہتے ہیں کہ یہ دولت اتنی زیادہ تھی کہ اس سے سینکڑوں غریب عیسائیوں کے خاندانوں کو رہا کرایا جا سکتا تھا، مگر ان کے اس سب سے بڑے پادری نے کسی ایک کا بھی زرفدیہ نہ دیا۔ وہ اپنا فدیہ ادا کر کے نکل
نکل گیا۔ کسی مسلمان فوجی نے دیکھ لیا کہ یہ شخص بہت سی دولت ساتھ لے جا رہا ہے۔ اس فوجی کی رپورٹ پر کسی حاکم نے سلطان ایوبی سے کہا کہ اسے اتنی دولت اور اتنا سونا نہ لے جانے دیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اگر اس نے زرفدیہ ادا کر دیا ہے تو اسے نہ روکا جائے۔ میں ان لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ کسی سے فالتو رقم نہیں لی جائے گی۔ جو کوئی جتنا ذاتی سامان ساتھ لے جا سکتا ہے لے جائے۔ میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہونے دوں گا۔ بطریق اعظم اپنے گرجوں سے چرائی ہوئی دولت اور قیمتی سامان لے گیا۔ سلطان ایوبی نے زرفدیہ ادا کرنے کی میعاد 40 دن مقرر کی تھی۔ 40 دن پورے ہوئے تو ابھی تک ہزاروں غریب اور نادار عیسائی شہر میں موجود تھے۔ 90 برس پہلے جب صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کیا تو دور دور سے عیسائی یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ کبھی یہاں سے نکلنا بھی پڑے گا۔ یہ حالت دیکھ کر سلطان ایوبی کا بھائی العادل اس کے پاس آیا۔ العادل نے کہا محترم سلطان، آپ جانتے ہیں کہ اس شہر کی فتح میں میرا اور میرے دستوں کا کتنا ہاتھ ہے۔ اس کے عوض مجھے 1000 عیسائی بطور غلام دے دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا اتنے غلام کیا کرو گے؟ یہ میری مرضی پر ہوگا، میں جو چاہوں کروں۔ سلطان ایوبی نے العادل کو 1000 عیسائی دینے کا حکم دے دیا۔ العادل نے 1000 عیسائی منتخب کیے اور انہیں باب داؤد لے جا کر سب کو رہا کر دیا۔ العادل نے واپس آ کر سلطان ایوبی سے کہا سلطان محترم، میں نے ان تمام عیسائی غلاموں کو شہر سے رخصت کر دیا ہے۔ ان کے پاس زرفدیہ نہیں تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا میں جانتا تھا تم ایسا ہی کرو گے، ورنہ میں تمہیں ایک بھی غلام نہ دیتا۔ انسان انسان کا غلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تمہاری یہ نیکی قبول کرے۔